بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹیتھ کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹیتھ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اس لیے وہ سالڈ فوڈ کو چبا نہیں سکتا اور وہ دودھ پیتا ہے اور جو دوسرے لیکوڈز ہوتے ہیں اس پر فیڈ کرتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تب اس کو دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سالڈ فوڈ کو چبا سکے۔ جب بچہ 7-8 مہینوں کا ہو جاتا ہے تب اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 3 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کے 20 ٹیتھ کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم ملک ٹیتھ کہتے ہیں۔ بچہ جب 6 سال کا ہو جاتا ہے تو ملک ٹیتھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان دانتوں کی جگہ نئے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم پرماننٹ ٹیتھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ پرماننٹ ٹیتھ کہتے ہیں۔ پرماننٹ ٹیتھ 32 ٹیتھ کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، پرماننٹ ٹیتھ کا اگر ہم خیال رکھتے ہیں تو یہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتے۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں تو ہم نے ٹیتھ کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ٹیتھ کے 4 ٹائپس ہوتے ہیں: انسائزرز، کینائن، پریمولرز اینڈ مولرز۔ انسائزرز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسائزر فرنٹ کے 4 دانت ہوتے ہیں۔ فرنٹ کے جو 4 دانت ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم انسائزرز کہتے ہیں، اور یہ شیپ میں پلیٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ جو 4 دانت ہوتے ہیں جس کو ہم انسائزرز کہتے ہیں یہ فلیٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فلیٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہم فوڈ کٹنگ اور بائٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کینائنز کے بارے میں پڑھا تھا کہ کینائنز آر لوکیٹڈ بیہائنڈ اینڈ ایڈجسنٹ ٹو انسائزرز، اور ان دانتوں کو ہم پھاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ پھاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کینائنز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شارپ ہوتے ہیں اور پوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پریمولر کا ذکر کیا تھا کہ پریمولرز آر پریزنٹ بیہائنڈ دی کینائنز۔ پریمولرز کینائنز کے بیہائنڈ لوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان دانتوں کے ذریعے ہم فوڈ کرشنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مولرز کے بارے میں پڑھا تھا کہ مولرز آر پریزنٹ بیہائنڈ دی سیکنڈ پریمولر۔ جو سیکنڈ پریمولر ہوتا ہے مولرز اس کے بیہائنڈ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ دوسرے دانتوں کے مقابلے میں اگر ہم مولرز کو دیکھیں تو اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم ان دانتوں کے ذریعے فوڈ گرائنڈنگ کرتے ہیں، فوڈ گرائنڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہم نے 2 طرح کے بریک ڈاؤنز کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ہم فوڈ کھاتے ہیں اس دوران اگر ہم دیکھیں تو جب ہم فوڈ کو چبا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ماؤتھ میں ایک لیکوڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس لیکوڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں، اور سلائیوا میں ایک قسم کا انزائم ہوتا ہے جس کو ہم ایمائلیز انزائم کہتے ہیں۔ اس ایمائلیز انزائم کی وجہ سے سٹارچ کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے مالٹوز میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیمیکل بریک ڈاؤن ہے۔ اس طرح ماؤتھ میں مکینیکل بریک ڈاؤن بھی ہوتی ہے۔ جب ہم فوڈ کو دانتوں کے ذریعے چباتے ہیں، دانتوں کے ذریعے ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکینیکل بریک ڈاؤن ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لوکنگ آفٹر یور ٹیتھ۔ اگر ہم دانتوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتی۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران دانتوں کے درمیان فوڈ کے چھوٹے چھوٹے ذرات پھنس جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ذرات جب دانتوں میں رہ جاتے ہیں پھر منہ سے بیڈ اسمیل بھی آتی ہے اور دانتوں سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان فوڈ کے چھوٹے چھوٹے ذرات کا صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ٹوتھ برش کے ذریعے، ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے اور واٹر کے ذریعے صاف کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے نیم ٹویگ اور ٹوتھ پاؤڈر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، پھر سے دیکھیں، ابھی ہم نے دانتوں کے بارے میں پڑھا کہ دانتوں کا اگر ہم خیال رکھتے ہیں تو یہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتے۔ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں،
اور اگر یہ دانتوں میں کچھ دیر کے لیے رہ جاتے ہیں تو پھر منہ سے بیڈ اسمیل بھی آتی ہے اور دانت بھی اس سے خراب ہوتے ہیں. اس لیے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کا صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دانتوں سے. تو ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور واٹر کے ذریعے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ نیم ٹویک اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے. بعض دفعہ دانتوں کے اوپر جراثیم ایک تhin لیئر بناتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم پلیک کہتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، اس لیے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو روزانہ ٹوتھ برش اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو لیئر جراثیم نے بنائی ہوتی ہے جس کو ہم پلیک کہتے ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے. اچھا بچوں، اس پلیک کے ساتھ جب شوگر مل جاتی ہے تو اس سے ایسڈ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ایسڈ بن جاتا ہے. اور ٹیتھ کا جو آؤٹر کورنگ ہوتا ہے جس کو ہم انیمل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انیمل کہتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ایسڈ کی وجہ سے. دانتوں کا جو کورنگ ہے جس کو ہم انیمل کہتے ہیں اس میں ایسڈ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان سوراخوں میں جب جراثیم انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، سڑنے لگتے ہیں. اس لیے اگر ہمارے دانتوں میں سوراخ بن جاتے ہیں تو ہمیں فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ ہمارے دانتوں میں جو سوراخ ہے اس کی فلنگ کر سکے. اچھا بچوں، پھر سے دیکھیں، آج ہم نے پڑھا دانتوں کے بارے میں. اگر ہم دانتوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتے. بعض دفعہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھانے کے دوران آپ کے دانتوں کے درمیان فوڈ کے چھوٹے چھوٹے ذرات پنس جاتے ہیں. اور اگر یہ بہت دیر تک وہاں رہتے ہیں یہ ذرات تو اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بیڈ اسمیل آنے لگتی ہے اور آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹوتھ برش کے ذریعے، ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے اور واٹر کے ذریعے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ نیم ٹویک اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانتوں کے اوپر جراثیم ایک لیئر بناتی ہے، ایک تhin لیئر بناتی ہے جو سٹیکی بھی ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پلیک کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے منہ میں جراثیم بھی ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. دکھائی اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو اگر ہم روزانہ ٹوتھ برش یا مسواک کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پلیک کا خاتمہ ہو سکتا ہے. پلیک کے ساتھ جب شوگر مل جاتی ہے تو اس سے ایسڈ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ایسڈ بن جاتا ہے. اور اس ایسڈ کی وجہ سے ٹیتھ کا جو آؤٹر کورنگ ہے جس کو ہم انیمل کہتے ہیں اس میں سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ان سوراخوں میں جراثیم اندر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانت سڑنے لگتے ہیں. اس لیے ہمیں پھر فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ جو سوراخ ایسڈ کی وجہ سے بن چکے ہیں اس کی فلنگ کر سکے. اچھا بچوں، پھر سے سنیں، آج ہم نے ٹیتھ کے بارے میں پڑھا کہ اگر آپ دانتوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتے. کھانا کھانے کے دوران فوڈ کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ آپ کے دانتوں کے درمیان پنس سکتے ہیں. فوڈ کے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، واٹر کے ذریعے صاف کیے جا سکتے ہیں. بعض لوگ نیم ٹویک یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ دانتوں کے اوپر جراثیم ایک سٹیکی لیئر بناتی ہے جو بہت زیادہ باریک ہوتی ہے. اس کو ہم پلیک کہتے ہیں. بعض لوگوں کے منہ میں بھی جراثیم ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں. اس لیے دانتوں کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ پلیک کا خاتمہ ہو سکے. پلیک کے ساتھ جب شوگر مل جاتی ہے تو اس سے ایسڈ بن جاتی ہے. ایسڈ کی وجہ سے ہمارے دانتوں کا جو آؤٹر کورنگ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں جب جراثیم اندر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دانت سڑنے لگتے ہیں، ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر ہمیں فوراً ڈینٹسٹ کے پاس چلنا چاہیے تاکہ ہمارے دانتوں میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اس کی فلنگ کرے. اچھا بچوں، آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کوسچن کا آنسر دینا ہے. واٹ از پلیک اینڈ انیمل؟ پلیک کیا ہے اور انیمل کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.